بسم الله الرحمن الرحيم چلنے کو پاؤں دیے، پاؤں کو انگلیاں دی، بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا نظام بنایا، پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر کھال کو لگا کر اندر کی ساری غلاظت کو کھال کے ذریعے سے اللہ پاک نے بند کر دیا، اور اوپر نئے نقش بنا کر نوک پلک کو سنوار کر ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا، پھر تمہیں طاقت بخشنے کے لیے غذاؤں کا نظام چلایا، پھر اسی اللہ نے ماں کو تیرے لیے بے قرار کیا، باپ کو تیری چھوں بنایا، سارا دن مری کے پہاڑوں میں دھکے کھاتا پھرا تیرے لیے تازہ روٹی لانے کے لیے، اور اس نے کبھی لکڑیاں اٹھائیں، کبھی ریڑھی چلائی، کبھی دکان کھولی، کبھی ٹرک چلایا، کبھی ٹیکسی چلائی، کبھی ملیں چلائی، کبھی فیکٹریاں چلائیں، کبھی دکانیں کھولی، کبھی کپڑا بیچا، کبھی شربت بیچا، کبھی پتھر توڑے، کبھی سارا دن کی بھوک کو برداشت کر کے تیری تر روٹی کے لیے اپنے آپ کو وہ کھلاتا رہا، کھپاتا رہا، پھر ہوائیں تیرے لیے چلی، زمین کا فرش تیرے لیے بچھا، آسمان کی چھت تیرے لیے بنائی گئی، سورج کو تیرے لیے چمکایا گیا، چاند کو تیرے لیے ٹھنڈایا گیا، تاروں کو تیرے لیے جھل ملایا گیا، پھر تھنوں میں دودھ اتارا گیا، پھر پھلوں میں رس ڈالا گیا، کسی کو میٹھا، کسی کو کھٹا، کسی کو ترش، کسی کو نمکین، کسی کو ذائقے دار، کسی میں رس بھرا، کسی کو خشک بنایا، کہ تیرے لیے آگ کو نکالا، تیرے لیے پانی کو بہایا، آگ کو جلایا تیرا کھانا پکے، پانی کو بہایا تیرا نظام زندگی چلے تو صاف ستھرا ہو کے چلے، پھر وہ میرا اللہ رات کو لے کے آیا تم سو جاؤ، پھر میرا اللہ دن کو لے کے آیا تم کام کرو، پھر میرے اللہ نے ایک وقت میں رات کو مسلط فرمایا تاکہ اکٹھے سارے سو جائیں، آدھے سوئیں آدھے بیدار ہو، مصیبت پیدا ہو جائے، ایک وقت میں دن کو لے کر آیا تاکہ سارے اکٹھے کام کریں، یہ سارا نظام بنانے کے بعد چلانے کے بعد پھر میرا اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرا، میرے بندے میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا پر تیرا ستیاناس ہو، تو میرا ہی ناشکرا نکلا، تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا ناشکری کے لیے، تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا بے وفائی کے لیے۔ تو میرے بھائیو، اب دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ کی طرف چلنا عین فطرت ہے، جیسے پانی نشے میں چلے گا، یہ عین فطرت ہے پانی کی، ایسے ہی انسان کی فطرت ہے اللہ کی طرف چلنا۔ بیچ میں دو رکاوٹیں ہیں، ایک اس کی ضروریات، ایک اس کی خواہشات، ایک یہ لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں کا غلام ہے، لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، یہ لذتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، جلد باز ہونے کی وجہ سے ضرورتوں میں اٹکتا ہے، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اٹکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا کہ ضرورتیں اللہ کی طرف رجوع کرو، پوری کرے گا، لذتیں اللہ نے روکا نہیں ہے، پابندی لگائی، یہاں سے آگے نہ کرو، اللہ خود کہہ رہا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث، کہ مجھے پتا ہے تم عورتوں کے بڑے خواہش رکھتے ہو، تم اپنے بچوں کی بڑی پوجا کرتے ہو، عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو، اور سونے چاندی کے پجاری ہو، اور خوبصورت سواریوں کے تم دیوانے ہو، اور تم کھیتی باڑی کے بڑے چاہنے والے ہو، اور تم جانوروں کو بڑا پسند کرنے والے ہو، یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں کہ میں تمہیں عورتوں سے نہیں روکتا، نکاح کرو زنا نہ کرو، اولاد کی خدمت پرورش سے نہیں روکتا، حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ، کمانے سے نہیں روکتا، حلال سونا بشک ڈھیر کٹھے کر لو، حرام سے بچو، حلال کماؤ، حرام سے بچو، سواریوں سے نہیں روکتا، میں رزق دوں تو اچھی سواری خریدو نہیں روکتا، تمہارا نبی بہترین سواریوں پہ سوار ہوا، آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جو گلاب کے پھول کی طرح حسین تھا، اس کا نام ورد رکھا گیا، آپ کے ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا، شہد کی مکھی کی ملکہ کا نام یعصوب، جیسے وہ مکھیوں میں ممتاز نظر آتی ہے، وہ گھوڑا گھوڑوں میں ممتاز نظر آتا تھا، سب سے جدا منفرد نظر آتا تھا۔ تمہارے نبی نے اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو کر مالداروں کو اچھی سواری رکھنے سے نہیں روکا، نہ اللہ نے نہ رسول نے، ہاں یہ کہا حرام پیسے سے سواری نہ خریدنا، جو کہ تمہارا نبی پھر اونٹ پہ بھی سوار ہوا ہے، کم درجے کی لے لینا، اگر اس پر بھی گزارا نہ ہو تو تمہارا نبی اس سے بھی کم تر سواری پہ سوار ہوا ہے، وہ خچر پہ سوار ہوا ہے، اس سے چھوٹی پہ گزارا کر لینا، اس پہ بھی گزارا نہ ہو حلال کے اندر تو تمہارا نبی گدھے پہ سوار ہوا ہے،
تو مجھ سے بھی چھوٹی سواری پہ سوار ہو جانا. اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو حرام کے چکر میں نہ پڑنا. تمہارے نبی نے پیدل بھی سفر کیا ہے. تبوک کا سفر پیدل ہو رہا ہے, سواری کوئی نہیں, سواری کوئی نہیں, پیدل سفر ہو رہا ہے. تو اللہ نے سواریوں سے نہیں روکا کہ حرام راستوں سے مت لاؤ, کھیتی باڑی سے نہیں روکا کہ کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو, کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو. جیسے آج کل بڑے شہروں میں یہ لینڈ مافی آ گیا, پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے. او ہو, ہر آدمی کی زمین کل 4 ہاتھ قبر ہے. کیسے دیوانے ہو گئے, کیسے دیوانے ہو گئے. ایک ہمارا میرے گاؤں میں اس کے قریب ایک ہمارا تبلیغی دوست ہے. میں اپنے گھر میں تھا, گاؤں میں مجھ سے آ کر کہنے لگا آج فلاں زمیندار سے مل کر آیا ہوں. میں نے اس کو دعوت دی کہ مار صاحب تیری میری زمین برابر ہے, تیری میری زمین برابر ہے. مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بڑا زمیندار, یہ بالکل درویش. تو وہ زمیندار کہنے لگا کیسے برابر ہے. میں کہا تیری قبر بھی 4 ہاتھ, میری قبر بھی 4 ہاتھ, باقی تو بھی چھوڑ جائے گا, میں بھی چھوڑ جائے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم زمینیں نہ بناؤ, کھیتی باڑی نہ کرو. کہتا قبضے گروپ نہ بنو, قبضے گروپ نہ بنو, دھوکے بازی سے بچو. ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی, ایک بالشت یعنی 1 فٹ سے بھی کم, 12 انچ سے بھی کم اگر کسی کی زمین دبا لی. مری میں بھی تو زمینیں تھوڑی تھوڑی ہیں, تو یہاں تو گزوں کے حساب سے لاکھوں روپے پر زمین جا رہی ہے. اب ہیرا پھیری کر کے دبا لی, یہاں تو دبا لی. یہاں کی عدالتوں کا کیا ہے, وکیل بھی موجود, جج بھی موجود, اور ایک نسل مقدمہ کرتی ہے, اگلی نسل اس کا فیصلہ پاتی ہے. پھر ہو گیا, تم نے قبضہ کر لیا یا تم نے ہیرا پھیری کر کے وکیل کو بھی چکر دے دیا اور جج کو بھی چکر دے دیا. آ گیا قیامت کا دن, میرا اللہ آیا بھائی آ جاؤ آ جاؤ. ہاں کتنی زمین دبائی تھی. ایک بالشت کی جب سزا یہ ہے تو اگلی کی کیا ہوگی. ایک بالشت زمین دبانے والے کو فرشتے پکڑیں گے اور یہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے. بمیں ہمالیہ پہاڑ اس کے وہ اندر میں پھنسا ہوا ہے, اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا. تم سوچو یہ 5 فٹ کا آدمی 7 زمینیں کیسے اٹھائے گا, 7 بر اعظم کیسے اٹھائے گا. یہ 7 بر اعظم اکٹھے کیے جائیں گے, اس کا وزن پورا ہوگا, اس کا قد اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ یہ زمین کا توق اپنے گلے میں اٹھا کے تڑپ بھی سکے, ہائے ہائے بھی کر سکے, فریاد بھی کر سکے. اور پھر اسے کہا جائے گا اس کی زمین واپس کر, مری والی زمین واپس کر. وہ کہے گا وہ تو وہیں رہ گئی, کیسے واپس کروں کا. پھر ظالم سزا بھگت, اب بھگتتا رہے جب تک اللہ چاہے گا. پھر ایک اور یہ تو دوسری سزا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بلائے گا وہ حق والی, اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی, میری دکان دبا لی تھی, میرا گھر اس نے دبا لیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو پکاریں گے, آؤ آئے اس کا گھر واپس کرو, زمین واپس کرو, اس کی دکان واپس کرو. کہے گا یا اللہ وہ تو مری میں تھی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے منگوا لی ہے, واپس کرو. منگوا لی ہے, آگے کہاں ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پڑیا اٹھا کے لیا. سب سے اوپر جہنم ہے جو ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی, نماز نہیں پڑھتے ایسی مر گئے, روزے نہیں رکھتے ایسی موت آ گئی, ماں باپ کے نافرمان ہیں ایسی موت آ گئی, شراب زنا جوا موسیقی گانا بجانا اس میں مبتلا تھے ایسی موت آ گئی, سود کھاتے مر گئے ایسی موت آ گئی. تو ان لوگوں کی زمینیں مال دبانے والا مسلمان ہو کر حاویہ میں جائے گا. حاویہ میں ابو جہل نہیں جا سکتا, حاویہ میں صرف منافق جائیں گے, عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی, اور اس سے پہلے امتوں کے منافق اور بعد میں آنے والے منافق. لیکن پکا سچا مسلمان پر ہیرا پھیری سے مت بڑھور لیا, گھر دبا لیا, زمین دبا لی, دکان دبا لی, گاڑی دبا لی, کوئی چیز جاؤ لے کے آؤ. کہاں ہے حاویہ, جو فرشتے ساتھ جہنم. تو جہنم میں جلا, فتمہ میں جلا, لگا میں جلا, چیلتا چلاتا سعیر میں اترا, سقر میں اترا, جہیم میں اترا, حاویہ میں اترا. دکان کو اب اٹھا رہا ہے اور زمین کو اٹھا رہا ہے, اور اب اس کے پیسے کو اٹھا رہا ہے, گاڑی کو اٹھا رہا ہے, گھر کو اٹھا رہا ہے, جو چیز بھی تھی اس کو اٹھا کر کندھے پہ ڈالا. اب اوپر چڑھنا شروع کیا, جہنم میں داخل ہوا جلتا ہوا, پھر سقر میں گیا, پھر سعیر میں گیا, پھر لگا میں گیا, پھر ختم میں گیا, پھر جہنم میں گیا. اوپر کنارے پر پہنچ گیا, کہے گا چلو شکر ہے واپسی ہو گئی, مل گئی. ایک قدم باہر ہوگا, ایک اندر ہوگا, اللہ کا امر آئے گا, پھر کلا بازیاں کھاتا ہوا واپس حاویہ میں جا کے گرے گا. یہ نیچے, وہ چیز اوپر, اور جس کی دوائی تھی جو بھی دبایا تھا. آج کل تو بڑے ہیرا پھیری کے کام ہو رہے ہیں. یہ کیا یہ پٹواریوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اسی حال میں یہ مر گئے.
ایسے لوگوں کی فردیں برباد کرتے مر گئے تو ان کا حال انتہائی خوفناک ہوگا. تو ہر آدمی جو اس میں استعمال ہوگا، کوئی افسر استعمال ہوا، کوئی تاجر استعمال ہوا، جو بھی استعمال ہوا خیر نہیں اس کی، نہ نماز پڑھا سکے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی عمل نہ چھڑا سکے گا. اب پھر گیا، پھر اٹھایا، پھر یہاں پہنچا، پھر اللہ نے نیچے دھکا دیا، پھر کلا باز یہاں کھاتا ہوا حاویہ میں آیا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ روک نہیں نہ، وہ کہتا ہے زنا نہ کرو، بے شک 4 شادیاں کرو. وہ کہتا ہے اولاد کی پرورش کرو، پر انہیں ہر چوری کا مال نہ کھلاؤ، جھوٹ کا مال نہ کھلاؤ. وہ کہتا ہے سواریاں رکھو پر حرام کی نہ رکھو، پیسہ کماؤ تو جھوٹ رشوت دھوکے کا نہ کماؤ. جانور رکھو اور دودھ کے جانور رکھو، پیڑ بکریاں اونٹ رکھو، لیکن ان میں کوئی حرام کا نہ ہو. کھیتی باڑی کرو پر کسی کی زمین دبا کے نہ ہو. ایک طرف لذتیں، خواہشات رکاوٹ ہیں، ایک طرف انسان کو ضرورتیں رکاوٹ ہیں. ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ نے 2 نسخے استعمال کیے ہیں. کہا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور رب ہو نام ہی پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. تمہاری لذتیں، خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور بنایا ہوا ہے، اس کا نام جنت ہے. تم یہاں کی وقتی لذتوں کو قربان کرو، تمہیں جنت میں ساری لذتیں پوری کر کے دے گا. تم اپنی ضرورتوں کے غلام نہ بنو، تمہارا پالنے والا رب اللہ ہے. 2 بڑی رکاوٹیں، ایک ضرورتیں، دوسری لذتیں، دونوں کا نسخہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی، الحمدللہ، سب تعریفیں. سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم. کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے، اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے. میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبحر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مضي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوع بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شید وبن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں. اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے گوہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، وہ دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے. زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے.
ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا، وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن حاض الضب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو آپ کرتے کھلو ہو گیا، اب مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کی تو بولنا ہے۔ اور وہ یوں پڑی ہوئی اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کو مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزركن ز أحوال محمد را خبركن وبرئي جان مشتاقا درادا فداء روضة خير البشر كن میرے نبی میرے نبی میرے نبی، کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں؟ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسی موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے. اور نعت خان کون ہے؟ میرا اللہ. یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے. آپ مسکرا رہے اور گو پڑی ہوئی مردہ. تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گو. اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، یہ میت نو صدی جانتا ہے. یا رب. تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی. تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی، اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی. پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا. مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے. اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے. لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اللہ اکبر. کیا کہتی ہے؟ گو مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے. میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ. میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ. آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا. اوئے ہوئے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے. قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادھا وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا. یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. قیامت. اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا. وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر، وسعدیک یا رسول اللہ. میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے. اللہ اکبر. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام. آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے. صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں. اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گو کی آواز گونج رہی. آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں. تو میں اگلی اب سنیے گا. میں کون ہوں؟ سبحان اللہ. آپ نے کہا میں کون؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لگی ہے کی بڑی ہے تو بندہ چھوڑے جانور بول پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ مجھے نقد رقم چاہیے اور میں پردیسی آدمی ہوں، میرا گھر دریا کے پاس کے بستی میں ہے. دوسرے آدمی نے کہا اس پر گواہ کون ہے؟ قرض چاہنے والے نے کہا اللہ میرا گواہ ہے.
फिर दूसरे ने कहा, फिर आपका कफील कौन है? जवाब दिया कि अल्लाह मेरा कफील है। उसने कहा, कितने चाहिए? कर्ज चाहने वाले ने कहा 300। उसको दे दिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई। जब कर्ज वापस करने के लिए आए तो दरिया में जबरदस्त तेजी चल रही थी, किश्तियां खड़ी हुई थी। तो ये सर पकड़कर दरिया के किनारे बैठकर फरियाद करने लगा कि या अल्लाह, मैंने आपको अपना गवाह बनाया था और वकील बनाया था, अब मुकर्रर वक्त पर ना पहुंच सका तो तेरी गवाही झूठी साबित होगी। जितना मुझसे हो सका मैंने कर दिया, आगे काम तू कर देना। एक बड़ा तिनका लकड़ी का पड़ा हुआ था, उसको अंदर से खोदा और पैसे की थैली उसमें डाली और साथ में उसने पर्चे पर लिख कर डाला कि दरिया में तोगनाई की वजह से मैं नहीं आ सकता, इस लकड़ी में डाल रहा हूँ और जिसको कफील और गवाह बनाया था उसको कह रहा हूँ कि वो इसको तुझ तक पहुँचा दे। और लकड़ियों को दरिया में डालकर खुद घर चला गया। दूसरी तरफ लेनदार किश्ती के इंतजार में बैठा हुआ है। जब कोई किश्ती नहीं आई कहने लगा कि अल्लाह ताला को गवाह बनाया, झूठा और वादा खिलाफ निकला। जब वापस जाने लगा तो लकड़ी नजर आई तो कहा, चलो घर के लिए ईंधन तो हाथ आ गया। वो लकड़ी दरिया के मौजे से चीरती हुई उसके पास दरिया के किनारे खड़ी हो गई। फिर उठाकर घर लाया, फिर चीरने के लिए कुल्हाड़ा लेकर आया। 2-3 मरतबा कुल्हाड़ी उस लकड़ी पर पड़ी तो छन करते हुए कुछ दिरहम बाहर आने लगे। पर्ची उठाकर पड़ी, उसको बकाया भी मिल गया। कुछ अरसे के बाद वो आदमी आया और कहने लगा, मेरे साथ ये वाकया हुआ था और मैंने इस तरह कर दिया था, अब अगर वो रकम न पहुंची हो तो ये ले लो। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको तुमने वकील और गवाह बनाया उसने वो रकम भी पहुंचा दी और ईंधन भी पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों, हम दिन पर चले और दीन का काम करें। अल्लाह की कसम, अल्लाह का गैब निज़ाम हिफाजत करेगा। अब बताओ भाई, इस काम के लिए कौन कौन तैयार है? सबसे पहला मार्का है कि जिसमें हक व बातिल टकराए वो बदर है। बदर इस्लाम का एक बुनियादी संग मेल है, संग मील जहाँ से इस्लाम बनी। एक तरफ पूरे हथियारों से लैस फौज खड़ी हुई है, 1000 आदमी है जिनमें 300 घोड़ा सवार है, 700 तलवार वाले हैं, बाकी नेजे वाले। और इधर 313 आदमी खड़े हैं। ये 300 बगैर किसी तैयारी के निकले हैं लड़ाई के लिए, ना जहनी तौर पर तैयार है ना हथियार है। सारे लश्कर में 8 तलवारें हैं। 700 तलवारें और 8 तलवारों का क्या मुकाबला है? 300 घुड़सवार और 2 घुड़सवार, क्या मुकाबला है? 60 ऊँटनियां, ये कुल सामान्य जंग है बदर की लड़ाई का, कुल सामान्य जंग। और 1000 मुसल्ला है उस जमाने के सारे हथियारों के साथ। अल्लाह ताला का नबी सजदे में पड़ा हुआ है, इनको तूने मार दिया तो फिर मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। वो अल्फाज बदर के सहाबा की अजमत को बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उतना ऊंचा मकाम दे रहे हैं, अगर ये मिट गए तो फिर तेरा नाम भी दुनिया से मिट जाएगा। ये ऐसे बुनियादी लोग हैं। और उस दिन जो रोए है अल्लाह ताला से मांगा है, कुछ भी नहीं हाथ में। और इधर सब ने भी मांगा, सब मांग रहे हैं, या अल्लाह तू ही करेगा, तू ही करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा, मेरे 1000 फरिश्ते आ रहे हैं, काफिर 1000, फरिश्ते भी 1000। एक बात समझाई, कहा फरिश्तों को न समझाना, ये फरिश्तों का काम होता है, काम अल्लाह ताला ही बनाता है। दूसरी मदद आई, अल्लाह ताला ने नींद दी, सब सो गए, थके हुए थे, सो गए, थकावट दूर हो गई। तीसरी मदद आई, एक तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, शैतान के वसवसे से दूर हुए और इस्तेकामत के वसवसे से दूर हुए और इस्तेकामत हो गई, कदम जम गए और अल्लाह ताला ने दिलों को मजबूत कर दिया। फिर 5वीं मदद आई, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को लड़ने का हुक्म दे दिया। फरिश्ते आते थे लेकिन लड़ते नहीं थे हमेशा। जंग बदर में फरिश्ते लड़े थे। ये जंग पहली जंग थी जिसमें फरिश्तों ने आकर लड़ाई की। तो अल्लाह ताला ने उनको बताया उनकी गर्दनें काटना और उनके हाथ काटना। तो कहाँ 313 और कहाँ 1000। जब लश्कर आमने सामने होने लगे तो एक हवा चली, एक जोर की हवा आई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये हवा कैसी है? आपने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए फरिश्तों के साथ। फिर एक दूसरी हवा आई। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या है? आपने फरमाया, मीकाईल अलैहिस्सलाम आ गए फरिश्तों के साथ। अल्लाह ताला ने मिनटों पांसा पलट कर दिखा दिया। अल्लाह ताला की मदद को साथ लिए बगैर कामयाबी नामुमकिन है। मदीना मदीना दिल मेरा पुकारे मदीना, या नबी सलाम अलैका।
बसी है तेरी गलियां, नूर से रोशन हर एक रास्ता, आंखों में है तेरा मंजर, या मदीना या मुस्तफा। दूर हूँ फिर भी पास लगे, हर दुआ तुझ तक जाके रुके, रूह मेरी चाहे बस यही तेरा सफर हो जिंदगी। जब भी गम का अंधेरा आए, तेरा नाम रोशनी बन जाए। मदीना मदीना दिल का है अरमान, मदीना तेरी हवाओं में सुकून है मेरा जहां, मदीना 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 मुझको बुला ले, मदीना तेरे दर पर सर झुकाऊं यही है दुआ, मदीना। गुंबद खिज़रा का नूर देखूं, ख्वाबों में रोज मैं ये सोचूं, कदमों में तेरे आ जाऊं, अपनी जिंदगी सजा जाऊं। आंसू बन के गिरती दुआ लब पे सिर्फ तेरा ही नाम, या नबी रहमत के साए रखना मुझको